دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک گاؤں کی خوفناک آب بیتی۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا کافی تھا، جنگلی گیدڑوں کی آوازیں ہر طرف گونج رہی تھیں، چمگادڑ چیخ رہے تھے۔ ایک گھر میں 9 یا 10 سال کی بچی پانی پینے کے عرض سے اٹھی۔ جیسے ہی گلاس کو ہاتھ لگایا، اچانک ایسی آواز آئی جیسے کوئی دیوار پھلانگ کے اندر آیا ہو۔ بچی نے مڑ کر جیسے ہی دیکھا، چیخنا چلانے لگی۔ گھر کے باقی افراد بھی جمع ہو گئے۔ لڑکی نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ گھر والوں نے دیکھا 4 درندے، سفید کفن پہنے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں سے بھرے ہوئے، دانتوں میں خون ہے، لمبا قد، موٹی موٹی آنکھیں ماتھے سے باہر آتی ہوئیں، لمبے ہاتھ، لمبے لمبے دانت، گندا کفن۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی قبر سے اٹھ کے آئے ہوں۔ گھر والوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ درندے بھاگے، کبھی کسی کے گھر، کبھی کسی کے گھر۔ اسی طرح پورے گاؤں میں شور مچ گیا۔ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، کتے ہر طرف بھونکنے لگے۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے دوپٹوں میں چھپا لیا۔ گاؤں کے ایک بزرگ، جن کا نام شمس دین تھا، گاؤں والوں سے مخاطب ہو کر کہا، جوان، ہتھیار اٹھاؤ، درندوں کو گروپ کی شکل میں تلاش کرو۔ جوانوں کو جو ملا اٹھا لیا، کیونکہ ایسی خوفناک صورتحال کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ خیر، نوجوان نے گاؤں کا چکر لگایا، کچھ نہیں ملا۔ سب اپنے گھروں میں چلے گئے۔ صبح تک گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ انسانی نقصان کوئی نہیں ہوا، لیکن ایک گھر کے 2 بھیڑ غائب تھیں۔ گاؤں کے بزرگوں نے درندوں کے پاؤں کے نشانوں سے سراغ لگانا شروع کیا۔ نشان کہاں تک جاتے ہیں؟ پاؤں کے نشانات قبرستان تک جا پہنچے۔ جب قبرستان گئے، جو بھیڑ غائب ہوئے، ان کا سر اور ہڈیاں پڑی تھیں۔ گاؤں میں مزید خوف پھیل گیا۔ گاؤں میں ہر طرف خوف و ویرانی پھیل چکی تھی۔ ہر جگہ، ہر کھیت دوپہر سے پہلے خالی ہو جاتا۔ گاؤں کے سمجھدار بزرگ شمس دین نے گاؤں والوں سے کہا، ہمیں پولیس کو اطلاع دینی چاہیے۔ لہٰذا چند افراد پولیس اسٹیشن کے پاس گئے۔ آفیسر نے کہا، آپ رات کو گاؤں کے نوجوانوں کو ہوشیار رکھیں، کوشش کریں انہیں پکڑ لیں، ہم صبح آئیں گے۔ اس طرح اگلی رات سب ہوشیار تھے۔ جب اندھیرا شدت اختیار کر گیا اور سردی میں نوجوانوں کو آگ کی گرمائش میں سونے لگا، اچانک ایک کتے کی خوفناک آواز نکل آئی، جیسے کوئی اسے جان سے مار رہا ہو۔ نوجوان اچانک اٹھ کر دیکھنے لگا۔ 7 گیدڑوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اچانک ایک درندہ آیا اور نوجوان پر جھپٹا، اسے خنجر مار کر زخمی کر دیا۔ باقی جوان ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ گاؤں والے گھروں سے نکل بھاگنا شروع کر دیا۔ بچے چیخنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں گاؤں ویران ہو گیا۔ صبح کا سورج طالوب ہوا۔ سب آہستہ آہستہ کھیتوں سے لوگ باہر جمع ہوئے۔ خیر، گاؤں کے باقی لوگ اپنے گھروں گئے تو معلوم ہوا مویشی غائب تھے، کچھ کی گردنیں پڑی تھیں۔ گاؤں میں ہر جگہ خون تھا، کچھ پالتو کتے مرے ہوئے تھے، 2 جوان زخمی تھے، ایک کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی، اسے ہسپتال لے کر گئے تھے۔ صورتحال کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ بزرگ شمس دین نے سب کو اکٹھا کیا۔ پولیس اسٹیشن گئے۔ پولیس بھی ان کے ساتھ گاؤں آئی۔ پولیس نے کہا کہ رات کو ہم آپ کے گاؤں میں رہیں گے۔ شمس دین نے کہا کہ بہتر ہے آپ انہیں کسی جال میں پھنسائیں۔ پولیس والوں نے جال بچھایا۔ رات ہو گئی۔ درندے گاؤں میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ 2 بکریاں گھوم رہی تھیں۔ ایک نوجوان ان کو بھانک رہا تھا۔ پہرے دار کوئی نہیں ہے۔ درندے اچانک حملہ آور ہوئے۔ پولیس ہر طرف چھپی ہوئی۔ ایک سپاہی باہر آیا۔ اچانک ایک درندے نے خنجر مارا، سپاہی زخمی ہو گیا۔ دوسرے درندے اس کو اٹھائے جیسے ہی بھاگنے لگا۔ پولیس نے گھیر لیا۔ درندوں کوشش کے بعد گرفتار کر لیے گئے۔ گاؤں والوں نے پہلے اللہ کا، پھر پولیس کا شکریہ ادا کیا۔
पुलिस ने जब पूछताछ की तो मालूम हुआ वो आदमखोर थे। ऑफिसर ने पूछा, अपने बारे में बताओ सब कुछ। आदमखोर ने बताया, हम काफ़ी दूर से आए हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, तो हम कुत्तों को मारकर इनका गोश्त खाते थे, इनका खून पीते थे, इनकी रानें चबाते थे। हमें आदत हो गई है। जब वहाँ की लोगों को खबर हुई, उन्होंने हमें कत्ल करना चाहा। फिर हम यहाँ इस गांव में आए और मवेशी चोरी करना शुरू किया। अगर हमें एक दिन भी खून वाला गोश्त ना मिले तो हम पागल कुत्ते की तरह हो जाते हैं और ख़ुद को काटने लगते हैं, हमारा दिमाग फटने लगता है।